پڑھانے کے لیے کمپلیٹ میٹیریل کا بندوبست نہیں ہو سکتا, ریپرزینٹیڈ بھی نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. اور میرے پاس کیا ہے, میرا ٹاپک ہے جنگ کی بدر. تو جنگ بدر کے لیے ظاہری بات ہے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. کلاس روم کے اندر ہم دیوار لگائے اور یہ کفار ہے مسلمان ہیں, عمر ہوا ہوں نہیں کر سکتے. ریپرزینٹیڈ بھی نہیں کیونکہ 1400 سال پہلے کیمرہ نہیں تھا, تصویر بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تب ہم نے کیا کرنا ہے, اے اسٹینڈ فار ایبسٹریکٹ. اے اسٹینڈ فار ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ مین تصوراتی دنیا اور خیالاتی دنیا, امیجنائز کرنا ہے. تو ہم نے بچوں کے مائنڈ میں خیال ڈالنا ہے. خیال کیسے ڈالنا ہے؟ فار ایگزامپل بچوں, یہ احد کے پہاڑ ہیں, یہ احد کی کیا ہے بچے, پہاڑ کی اس جانب, یہ میں سے بتا رہا ہوں, پہاڑ کی اس جانب کفاروں کا ایریا تھا, اس جانب مسلمانوں کا ایریا تھا, اور یہاں پہ کھلا میدان تھا جس کو بدر کہتے ہیں. یہاں پہ معرکہ ہوا. بچوں بدر, جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفاروں کی تعداد زیادہ تھی. کتاب کے اندر واقعہ جس طرح ایکسپلین ہوا ہے وہ آپ ادھر اسکیچ ڈرا کریں. میرے بات سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ کفاروں کے پاس تعداد زیادہ تھی, ان کے پاس اسلحہ یہ ادھر لکھیں گے. مسلمانوں کے پاس اتنا ہی. اچھا جی, مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی, بارش کی ان کے اوپر, یہ کیا. کتاب کے اندر جس طرح چپٹر ختم ہونے کے بعد بچوں کے مائنڈ میں ایک خاکہ بیٹھے گا, اس کے بعد یہ ایکسرسائز میں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کیسے کی. تو یہ آنسر میں لکھواؤں گا کہ بچے خود سے لکھ سکتے ہیں. سر ابھی دعا کر لیں آپ. نہیں بس یہ رکھ لیں, مجھے ضرورت ہے. یہ سر آپ اپنے پاس رکھ لیں. تھینک یو. تو چیپٹر پڑھنے کے بعد سوالات جو ایکسرسائز میں ہیں, اس میں ایک سوال نمبر 1 فار ایگزامپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کس طرح کی. تو سوال لکھنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا ایسنو ایچیو. کیا ہو گیا ایسنو ایچیو کا مطلب ہے کہ آگے سوال کا آنسر بچوں کو 1 سٹیپ پہ سمجھ آ رہے ہیں. اور آپ جب بھی بچوں سے سوال کرتے ہیں 1 سٹیپ پر آپ بچے جواب دے رہے تو اس کا مطلب ہے اب اگر آپ کے بچے اس قابل ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا لیکن ان کو لکھ نہیں سکتے, تو اس کا مطلب اسلامیات میں کمزور نہیں ہے, اردو میں کمزور ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ الفاظ میں لکھ نہیں سکتے, تا تی ہے کا کے کی نہیں کر سکتے, تو ان اسلامیات کا مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ کہاں سے؟ تو اردو کے ٹیچر کو آپ سجیسٹ کرتے کہ سر بچوں کو اردو کی لکھائی نہیں ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے. بات سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہم نے جو باتیں شروع کی میٹیریل کے تھرو ہم پڑھائیں گے, تو کیسے پڑھائیں گے سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ لے رہے. سو میٹیریل کے بنا ٹیچنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, میں پہلے سے بتا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ سر آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, میٹیریل کا سمجھ بھی آیا, میٹیریل کے لیے ہمارے پاس فارمولے بھی سمجھ آ گئے, فارم بھی سمجھ آ گئے, لیکن سوال یہ ہے کہ سر ایک پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر کی سیلری اتنی نہیں ہے کہ وہ خود کو پال سکے, وہ میٹیریل کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ سوال تو یہ آنا چاہیے نا. اوپر سے ہم نے 3 کمیٹیاں بھی ڈالی ہیں. تو ہم 10 تاریخ کے بعد ہم آلریڈی میٹیریل کہاں سے لے کے آئیں گے. اور یہ سب نے جو بات کی ویسے ہوا میں لگا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آپ لوگ یہ اس طرح باتیں بولے, میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ میٹیریل آپ کو ملیں گے تو کہاں سے ملیں گے, سب سے چھوڑ دیں. تو میٹیریل ٹیچر کے پاس آئیں گے تو 3 سورس سے آئیں گے. میٹیریل آپ کو 3 جگہوں سے مل سکتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 ہے اسکول ایڈمنسٹریشن. کیا ہے اسکول ایڈمنسٹریشن؟ اچھا, اسکول ایڈمنسٹریشن آپ کو کون سی میٹیریل دے سکتے ہیں؟ اسکول ایڈمنسٹریشن آپ کو وہ میٹیریل دے سکتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ آتا ہو, لو کاسٹ. کیا ہو؟ مثال کے طور پر آپ کو گلو اسٹک چاہیے, آپ کو گم چاہیے, آپ کو فوم شیٹ چاہیے, آپ کو چارٹ چاہیے, آپ کو مارکر چاہیے, آپ کو ربڑ چاہیے, آپ کو جرمن گلو چاہیے, آپ کو روئی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو میٹیریل جس کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ آتا ہو, یا آپ کو تھوڑی بہت پلاسٹک پیرس چاہیے. سمجھ آ رہا ہے کہ اور بھی کرنی چاہیے, وہ میٹیریل آپ کو پرووائڈ کرے گا اسکول ایڈمنسٹریشن. لیکن ایسا نہیں کہ یہ سر آئے اور میں صبح کہا سر بڑی بکا جلدی لاؤ, میں نے پہلے شروع کرنا ہے, تو یہ ابھی نہیں لا سکتا. اس طرح اگر آپ 50 لوگ اس کو کہیں گے تو یہ پورا دن مارکیٹ آئے گا, جائے گا. پہلے سے انفارم کرنا. سو میٹیریل کے لیے کم از کم ایٹ لیسٹ 1 ویک پہلے ٹیچر نے یہ سوچتا ہے کہ میں جو چیپٹر شروع کر رہا ہوں, اس چیپٹر میں مجھے کون سی میٹیریل چاہیے جس کے اوپر تھوڑا خرچہ آتا ہو, تو اس کا لسٹ بنا کے ہم پرنسپل کو دیں گے, سر ہمیں ویک بعد ہم یہ چیپٹر شروع کریں گے تو اس میں پرووائڈ کریں. اچھا, اس طرح بھی نہیں ہوا کہ آج میڈم کو سیزر مل گیا اور اگلے ہفتے دوبارہ چیپٹر پھر انہوں نے لسٹ میں سیزر ڈالے. ٹیچر کے پاس کبر ہونی چاہیے, کبر ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں میٹیریل جو ہے نا آپ رکھتے ہیں. تو یہ ہو گیا میٹیریل کا پہلا سورس. کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن. نہیں, ایڈمنسٹریشن سب کی طرف ہوگی نا, ایڈمنسٹریشن.
سیکنڈ سورس کیا ہے مٹیریل کا دوسرا سورس ہے ٹیچر سپلائی. ٹیچر سپلائی بہت ساری چیزیں ایسی گئی جس کے اوپر خرچہ نہیں آتا, وہ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں نو کاسٹ مٹیریل. اس کے اوپر مثال کے طور پر ایک میڈم ہے اور وہ بچوں کو مانو کارڈ اور ڈائی کارڈ پڑھا رہی ہے, تو ان کو 2-3 نئے لوگ چاہیے, 2-3 نئے چاہیے. تو یہ نہیں کہ آپ نے کے ساتھ 2-3 نئے لوگ لے کے آئے, یہ نو کاسٹ مٹیریل ہم لا سکتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں. پھر مٹیریل کا تیسرا سورس ہے اسٹوڈنٹ سپلائی. ہم بہت ساری چیزیں بچوں پر بھی لا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں بچوں پر جب لائیں گے تو لو کاسٹ نو کاسٹ ہوگی. ایسا نہ ہو کہ میتھس والا سر جو ہے نا بچوں کو کل میں فریکشن پڑھا رہا ہے, انہوں نے کہا کل اپنے ساتھ ایک کیک لے کے آؤ, میں آپ لوگوں کو فریکشن سکھاؤں, تو اگلے دن پیرنٹس کی قطار ہوگی اور خیر نہیں ہوگا. یا ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں لنفڑ والا کباب لاؤ میں آپ کو فریکشن سکھاؤں گا, پھر کباب کے بنا جوار کی روٹی بھی آپ سکھا سکتے ہیں. سمجھ آ رہے لو کاسٹ نو کاسٹ. لیکن وداؤٹ میں نے آپ کو مٹیریل کے اوپر اتنا زور دیا اور اتنا آخری حد تک اور بندوبست بھی کروایا, اس کا مطلب ہے کہ مٹیریل کے بنا ٹیچنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کریکولم آپ خالی ہاتھ پڑھا نہیں سکتے, آپ جتنا بھی زور کریں نہیں پڑھ سکتے اگر آپ ایسے لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے کرے پلیز. پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے جاب ٹیچنگ کا. سب سے مشکل ترین جاب کیا ہے ٹیچنگ. اور اس وقت ہمارے ملک میں سب سے آسان ترین کام کیا بنا ہے ٹیچنگ. بس فرق یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں ایک بات یاد رکھو, پوری دنیا میں ٹیچنگ 24 آور جاب ہے. پوری دنیا میں ٹیچنگ 24 آور جاب ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہے ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ اسکول ختم ہو رہا وہ روز ایسا نہیں ہوگا. میں نے آج بچوں کو پڑھایا نا, تو کل جب چھٹی ہو جائے نا تو میں کل جو ہے نا بچوں کے بارے میں اس کے لیے وہ کروں. سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے 3 گھنٹے. میں ہر ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں نا, ہر ٹریننگ سے پہلے میں مارکیٹ جاتا ہوں. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. میں اگر سبجیکٹ ٹریننگ کے لیے آ رہا ہوں نا تو میرے پاس اتنا بڑا کٹس ہو رہا ہے, ٹریننگ کٹ اس کو کہتے ہیں. اس میں بڑا آپ کو ہر ایک چیز ملے گی, سوئی اور دادا بھی ملے گا, کیونکہ مجھے ٹریننگ کا پروفائل کا پتہ ہے کہ ٹریننگ ایک کیا چیز اور ایک ٹرینر کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. میرے پاس سمجھے. تو سر یہ ہے کہ جاب ڈسکرپشن میں شامل ہے کہ آپ اگلے ٹاپک کی تیاری کریں گے. تیاری کا مطلب کیا ہوگا؟ تیاری کرنے کی کہ نیو ٹاپک خود سے بناؤ. تیاری کا مطلب یہ کہ آپ ٹاپک پہ سمجھو اور اس کے ساتھ جو مٹیریل پڑھائیں گے کیسے پڑھائیں گے, یہ ساری چیزیں بات سمجھ آ رہی ہے کلیئر ہے. تو ہم اس چیز کی طرف فوکس, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹیچر کی اصل جو جابس ہے وہ 24 آورس ہے. 24 آور کا مطلب یہ نہیں کہ 24 اسکول میں, بلکہ اسکول کے بعد بھی وہ بچوں کے بعد. ادھر تو یہ سسٹم نہیں ہے. فن لینڈ جب ہم گئے تو وہاں پہ ٹیچر کی ایک کوالٹی تھی کہ مطلب اسکول جب آف ہو گیا تو ہوم ورک بچوں کو ٹیچر نہیں دیتا, کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کرتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو 2 بجے کے بعد ٹیچر بیٹھتے تھے اور سارے بچوں کو ہوم ورک وہ ای میل کرتے تھے, اور ہوم ورک کے لیے اسٹینڈرڈ ٹائم تھا کہ 12 بجے سے پہلے آپ نے ہوم ورک سینڈ کرنا ہے, مطلب ریسیٹ کرنا ہے, اور 12 بجے کے بعد ہوم ورک ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اوکے. اس کے بعد کیا کرتے تھے, اس کے بعد ٹیچر کا کیا تھا کہ ٹیچر کے پاس ایک ریکارڈ نوٹ ہوتا تھا. مثلاً آج کلاس میں انہوں نے پڑھائی کی نا, اور یہ بچہ بہت نارمل صحیح بچہ ہے لیکن آج بہت اداس ہے, انہوں نے آج ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کی, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کی پیرنٹس کو کال کرتے یار آپ کے بچے نے آج پارٹیسپیشن نہیں کیا, کیا مسئلہ ہے. اگر پیرنٹس کہتے نہیں گھر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ٹیچر سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, کیا کرو. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو اس لیے کہا نا کہ جب فن لینڈ ہم گئے تو وہاں پہ ہم پھر ایک مارکیٹ گئے رات, مطلب شاپنگ کے لیے. تو ہم نے مارکیٹ میں کہا تھا کہ وی آر ٹیچر ایسے کہا 16 لوگ تھے. تو وہاں پہ نے کہا سر پلیز ہم نے ایک دوسرے کو کیوں کہا ٹیچر. پھر نا تھوڑی دیر بعد اسکرین پہ ہمارے نامز آ گئے اور ویلکم کہا کہ یار ہمارے مال میں ٹیچر آئے اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے 25% ڈسکاؤنٹ لگا ہے. اور یقین کرو ہر بندہ ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے, ایسے. آپ یقین کریں نا, میں اپنے شلوار کو دیکھا تو الٹا تو نہیں, بس ہم کو ایک بندہ سیدھا ایسا دیکھ رہے ہیں نا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یار ٹیچر ہوتا ہے, اور ادھر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب ہم اپنے صحیح معنوں میں ٹیچنگ شروع کریں گے. یہ بچے خود بخود اس طرح
So it's all about please one. سر ایک بات اس ٹیچرس کا حوالے سے بتاتا ہوں. یہ شاہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بڑے مجمع میں پوچھا کہ بچے کی تربیت کب ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں نے جواب دینا بھی شروع کیا کہ یار بچے کی تربیت جس طرح پتہ ہے ابتدا سے 5 سال 3 سال غلطی کریں گے. شاہ صاحب کی باری تو شاہ صاحب نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچے کی تربیت بچے کی پیدائش سے 20 سال پہلے ہونی چاہیے. بچے کی تربیت بچے کی پیدائش سے 20 سال پہلے. لوگ حیران تھے کہ 20 سال پہلے کہتے ماں باپ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ لے رہے کہ نہیں؟ اب وہ جو ماں باپ ہے نا بچے کے لیے اسلام بھی کہتے ہیں کہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کا گود. تو وہ درسگاہ میں اور ہمارے سامنے جو بچے 4-5 سال کے ایئر میں بچے اسکول آتے ہیں نا یہ بچے ارلی ڈیولپ کرتے ہیں. آپ جیب سے ایپل نکالو سکے یہ کیا ہے وہ سیدھا بولے گا مانا ہے سیب ہے بتائے کہ نہیں بتائے سمجھ آ رہے کہ نہیں. اور آپ بورڈ پہ ایڈ رکھ کر وہ یہ نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بہرحال جب اس طرح نیکسٹ ٹائم سر کوئی ٹائم ملا نا مجھے پری اسکولس پہ بولا ہے. اور اس وقت جو آپ لوگ میرے ساتھ اپنی چیلنج شیئر کریں گے نا 90% مسائل جو آپ بیان کریں گے نا آگے وہ ان کا جڑ جو ہے نا وہ پری اسکول ہے. جی اس طرح ہے کہ نہیں سر؟ میں ایک مثال 9-10 میں بچہ کون کہ ان کو ریڈنگ نہیں آتا ہے کہ نہیں سر؟ 6-7 میں آیا اور وہ لکھ نہیں سکتا ریڈنگ نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی اگر بچے کی ریڈنگ کمزور ہے ریڈنگ نہیں آتا ان کو تو مسئلہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ شروع سے تو بہت ساری چیزیں نا کیا ایسی چیزیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں ہے سر. بیس میں میڈم بیس بہت بڑا چیز ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جن بچوں کو ریڈنگ نہیں آتا نا بیسیکلی ان بچوں کو پروننسیشن نہیں آتا. میری بات انگلش والے ٹیچر کو ان کو میری بات زیادہ سمجھ آئے گی. جن بچوں کو ریڈنگ نہیں آتا بیسیکلی وہ پروننسیشن نہیں کرتے. اور پروننسیشن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو الفابیٹ کے ساؤنڈ کے بارے میں پتہ نہیں. سو ہاؤ مینی الفابیٹ ان انگلش؟ How many alphabet in English? 26. میں آپ لوگوں کی اسپیکنگ اسکل چیک کرتا تھا جو کہ بہت کمزور ہے. اسپیکنگ اسکل یہ بات میں ٹریننگ کرنا کل کے بولنا غلط ہو بات ہو اس بات کی بات کل کی بولنا. جب میں 26 پہ ہاں بولا تو بعض لوگ 27 اور 28 بول سکتے ہیں. 30 تک پہنچ گئے ہیں. قیامت تک سے کوئی مسئلہ نہیں. How many alphabet in English? 26. And how many sounds? Sound quite double, sir. How many sounds? I think, sir, دونوں کے جو ایک ہی نہیں ایک جتنا مجھے پتا ہے سب فگر بتائیں. 6 2 ایک ہی. How many sounds? سمجھا رہا ہوں. پری اسکول کے ٹریننگ میں کب ہو سکتا ہے؟ یہ تو نرسری کے جو پتا ہوتا ہے. نہیں اس کا اس میں الفابیٹ ہے 26 اور ان کے ساؤنڈ ہے 44. یہ 26 جس طرح ادھر بیٹھے ہیں نا دوسری طرف 44. کچھ کتابیں 46 کا کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت 44 ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بعد الفابیٹ کے 2 3 3 ساؤنڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں وہ الگ چیز ہے. صرف سی دے گی. سی ایک سی دے گی. سی کے 2 ساؤنڈ ہیں. سا اور کا. ساؤنڈ اینڈ ہارڈ ساؤنڈ. نہیں سی کا ساؤنڈ کیا ہے؟ ک اور س. تو اگر کے ک ہے تو پھر کے کا ساؤنڈ کیا ہے؟ وہ بھی کا. وہ بھی ک ہے. پھر کے اور سی میں ایک ہو چاہیے. سی کا ساؤنڈ سے سی 2 آواز دیتے ہیں. ایک ہے لیکن یہ ایسا نہیں بولے. ایک اور ہے ایک ہوگا سی کا ایک ساؤنڈ ہے جیسے ساؤنڈ ہوتا سی اور دوسرا ساؤنڈ ہے بریک لگائے
एक होता है लंबा बोलेंगे एस का हुआ और एक होता है ब्रेक लगे एस सी, समझ रहे? लेकिन सवाल ये कि सर ये कब होगा और ये कब होगा, तो हमने बच्चों को समझाना है कि सी के बाद अगर एक वर्ड्स में सी के बाद दूसरा लफ्ज आ गया ए ओ यू, तब ये सी साउंड देगा क्या कस नहीं सब आपको सी के बाद अगर दूसरा लफ्ज आए ना आई ई वाई, तब ये साउंड देगा क्या सेमेंट सेंच। तो जो बच्चे रीडिंग करते हैं ना वो इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे के साथ वो नहीं आ सकता। तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में मसला है। प्रोनाउंसिएशन में जो मसला है कहाँ से आया, और साउंड हम कहाँ पढ़ाते हैं, प्ले ग्रुप नर्सरी में। मसला है प्री प्राइमरी में, शो हमें हुआ 9-10 में, तो क्या करेंगे? मुझे अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, मैं कहते हैं एक जाने माज तो क्या करें, दुआ करें, क्या करें? तो जाने माज में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, क्लियर है? जब बात थोड़ी सी आपकी क्वेश्चन की वजह से बात लंबी जाती है, वरना मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके आता हूं, ठीक है? जी जोन नंबर 1 जोन 1 में आप आज क्लास में दाखिल हो गए। प्री जोन में आपको ये सारी चीजें क्लियर है, मटेरियल का इसलो का बंदोबस्त करवाया, सब कुछ हो गया। जोन 1 का मतलब है कि आज आप क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गए। तो जब क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गए ना, सलाम दुआ ग्रीटिंग के बाद हाउ आर यू फाइन, कैसे, यस नो, अगर आप हाजिरी वो करने के बाद टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा ना, सो टीचर का यहाँ पे पहला मेथड होगा इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत जरूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। इन्वेस्टिगेशन मेथड, इसको इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। उर्दू में कहते हैं तफ्तीशी तरीके तदरीस। क्या कहते हैं इसको? उर्दू में इसलिए बता दो कि कुछ टीचर उर्दू मीडियम वाले भी है ना, तफ्तीशी तरीके तदरीस। अच्छा जी, आपने टॉपिक बोर्ड पे लिखा, आपने इसलो भी आपने बोर्ड पे लिखना है। आपने क्या करें, जब टीचिंग शुरू करेंगे तो टॉपिक तो बोर्ड पे आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद जो जो इसलोज है 1 या 2 या 3 है जितना पढ़ा सकते हैं, वही इसलो भी आप क्या करेंगे बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे कि बच्चों आज हम सबक पढ़ेंगे ये, और इसके लिए हमारे पास ये इसलोज है, आप इस सबक के अंदर ये सीधे वर्ड से सीखिए। ओके, अब मैंने टीचिंग के अंदर क्या किया, थोड़ा सा चेंज लेके आया। नॉर्मली हम डायरेक्ट टॉपिक लिख लेते ना, बस घर 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 शुरू कर देते हैं। आज के बाद थोड़ा सा हमने प्री जोन बनाया कि यार हमारे माइंड में प्री जोन है। उसके बाद हम इसलो टॉपिक लेते हैं, इसलो बोर्ड पे लेके बच्चों के साथ शेयर किया। इस छोटे से स्टेप का मैं आपको 3 बड़े बड़े फायदे बता रहा हूँ। पहला फायदा क्या होगा जी? पहला फायदा ये होगा कि क्लासरूम के अंदर जब आप इसलो शेयर करते हैं ना, तो उसका पहला फायदा ये कि क्लासरूम के अंदर हर एक बच्चे को पता चल गया कि उन्होंने आज के दिन आज की क्लास में क्या सीखा। रिसर्च कहते हैं कि एक बच्चे को जब तक एक लर्नर को ये पता ना हो कि मैं क्या सीख रहा हूँ तो कैसे सीखेगा। मैं आया हूँ और टॉपिक वापिक लिखा है, बाकी घर 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 एट द एंड जब जाऊंगा तो एक बात इनको याद होगी, कंप्लीट बात किसी को याद नहीं होगी। और जब मैं 3 बातें यहाँ पे डिस्कस करूँ कि 3 बातें एट द एंड वो 3 बातें आपको आनी भी चाहिए और आपको पता भी चल गया। दूसरा फायदा ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को नजर आ रहा है। हमारे क्लासरूम के अंदर जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे हमसे सवालात नहीं करते। हमारे टीचर का भी ये गिला होता है कि सर तपोस करते हैं, इस तरह है। तो जब बच्चे आपसे सवाल नहीं करते ना क्लासरूम के अंदर, ज़हन में एक बात याद रखो कि आज आपने जो पढ़ाया वो बच्चों के सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे थे वो बच्चों को नजर नहीं आया। आपके क्लासरूम के अंदर अगर मैं आखिर में पूछूं ना कि समझ आया कि नहीं आया, तो बच्चे क्या करेंगे, मुझे यस नो करेंगे, डायरेक्ट 3 बातों की तरफ देखेंगे। सर 2 नंबर बात क्लियर नहीं है। जैसा कि मैं भी बात करूँ ना तो सर देखो सर वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, मुझे मुझसे सवाल करते हैं कि नहीं करते। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको नजर आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा है कि एट द एंड ऑफ द क्लास नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, बच्चे से कुछ समझ आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बोलते हैं यस मैडम यस यस। और जब हम कल बच्चों से दोबारा पूछते हैं तो उनमें से किसी बच्चे को नहीं आता। तो
امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم کو بغیر سمجھے کسی بھی بات کو ماننے پر مجبور کیا جائے تو کہتے ہیں یہ مجبوری ان کی عادت بن جاتی ہے. پھر زندگی میں ہر ایک چیز وہ بغیر سمجھے قبول کرتا ہے جو آگے لائف میں رسوائی کا باعث بنتا ہے. آج بچوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں آیا نا اور انہوں نے جھوٹا مان لیا کہ یس 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 نیکسٹ یس 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 نیکسٹ یس. تو ایک مہینے بعد آپ منتھلی ٹیسٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اس میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ آیا لیکن حقیقت میں سمجھ نہیں آیا. تو پھر بچے کیا کریں گے؟ رٹا لگانا شروع کرتے ہیں. ہم رٹا کب لگاتے ہیں؟ جب سمجھ نہ آئے. اور اس وقت ہمارے اسکولوں میں 90% رٹا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری ٹیچنگ پروسیس میں فرق ہے. سو میں کلاس روم ختم ہونے کے بعد بچوں سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا سمجھ آیا کہ نہیں آیا, بلکہ میں کیا کروں گا, میں فیڈ بیک لوں گا. کیا کروں گا؟ اور فیڈ بیک کیا کروں گا؟ جو اصطلاح میں نے بیان کیا نا وہی اصطلاح کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا. سو مجھے اگر بچوں نے ٹھیک جواب دیا تو اس سے میں کسی نے غلط کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس بچے نے نہیں سیکھا. نیکسٹ ٹائم جب میں بھی زون میں ہوں گا تو میں اس بچے کے بارے میں سوچوں گا کہ یار انہوں نے کیوں نہیں سیکھا. اور اس طرح کرتے 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 ایک 3-4 مہینے اگر ہم اس طرح پلان پہ ٹیچنگ کریں گے تو ہمارے جو کلاس روم کے اندر مسائل ہیں یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی. میں ایسے وربلی نہیں بتا رہا کہ میں نے اسکولوں میں پریکٹیکلی کروائے. 30 سے زیادہ ادارے اس وقت میرے کونسل میں ہیں, 30 سے زیادہ. سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ادارہ آپ کے ایریا میں بھی ہے, ایڈنس کو کرم سے اس میں بھی موجود ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ کو اس طرح صحیح پروفیشنل انداز اور صحیح میکینزم میں ہم کرائیں گے تب ہمارے مقاصد ہی چھوڑیں گے. میری بات سمجھ آ رہا ہے؟ کلیئر ہے؟ ایکسلنٹ. سو جی زون 1 میں میں آ گیا, میں نے ٹاپک بورڈ پہ لکھ دیا, اس سے شیئر کیا, پورا پلس آپ کو سمجھ آ گیا. اب زون 1 میں میرا میتھڈ ہوگا انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن مین میں سب سے یہ پہلے یہ پتہ لگاؤں گا کہ یار جو ٹاپک میں گریڈ 4 کو پڑھا رہا ہوں یا گریڈ 8 کو پڑھا رہا ہوں یا گریڈ 9 کو پڑھا رہا ہوں تو اس سے پہلے یہ ٹاپک کئی مرتبہ کتابوں میں بچوں نے پڑھے ہیں. ڈائریکٹ ایک ٹاپک کتاب کے اندر نہیں آتا, پہلی بہت تھوڑی بہت انٹروڈکشن پچھلی کلاس میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا, میں بچوں سے انویسٹیگیٹ کروں گا اور اس ٹاپک کے بارے میں بچوں سے پوچھ گچھ کروں گا. اس ٹاپک پہ بچے پہلے سیکھتے ہیں. جیسے میں آیا نا اور میں نے کہا کہ ٹیچنگ کے بارے میں پڑھاؤں گا, لیکن میں نے آپ سے سب سے پہلے آپ سے ٹیچنگ کے بارے میں پوچھا تو میں یہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ کون سے بندے کہاں تک جانتے ہیں, کون سے بندے کہاں تک. تو مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ یار آپ لوگ ٹیچنگ کو جانتے تھے لیکن نالج کے لحاظ سے جانتے تھے, ایسا تھا. لیکن میں نے نالج کے اوپر فردر باتیں کی نہیں کی کیوں بچے آپ کو کلیئر ہے. مجھے جو 2 ایریا پہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کو کلیئر نہیں تو میں نے زیادہ تر فوکس ان 2 ایریا پہ دیا. یہ میں نے پڑھانے سے پہلے کیا کیا, انویسٹیگیٹ کیا. کیا کیا؟ ٹیچر نے یہ پتہ لگانا ہے کہ اس ٹاپک پہ بچے سے پہلے کتنا جانتے ہیں, کہاں سے کہاں تک جانتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک نہیں جانتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کا بیک گراؤنڈ ہو نہیں اور آپ آگے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو کلاس روم کے اندر ٹیچر کیا کرے گا, انویسٹیگیشن میتھڈ فالو کرے گا اپ ٹو 3 منٹ. پہلے 3 منٹ میں آپ انویسٹیگیٹ کریں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور اس کو ہم کہتے ہیں زون 1. کیا کہتے ہیں اس کو؟ زون 1 میں ٹیچر کو پتا ہوگا کہ یار میرے بچے جو بیٹے ہیں ان کی لیول نیڈ کیا ہے, کہاں سے کہاں تک سمجھ آ رہے اور کہاں سے کہاں تک سمجھ نہیں آ رہا. دیکھو ٹیچر تو جو ہوتا ہے نا, ٹیچر وہ ماسٹر آف نان ہوتا ہے, فنی مولا ہوتا ہے, اس کو سبجیکٹ دے رہے. لیکن جو بچے ہیں نا ان کا تو ایک خاص لیول ہوتا ہے نا. تو ہم کم از کم یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یار میرے سامنے جو آڈینس بیٹھے ہیں نا ان کی لیول کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان لیول کے مطابق پھر آگے ہم نے وہ چیز کرانی. تو انویسٹیگیشن میتھڈ کے لیے ٹائم کتنا ہے, 1 سے لے کر 3 منٹ کے اندر بس سمپل, جیسا کہ میں نے آپ کو 3 منٹ کے اندر میرے خیال میں کنکلوڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. زون 2 میں ٹیچر کا میتھڈ ہوگا لیکچر میتھڈ. ایک ایسا طریقے تدریس جس میں ٹیچر ایکٹیو اور بچے پیسے ہو, جس میں ٹیچر کیا ہو اور بچے پیسے ہو. ٹیچر کی جانب سے کلاس روم کا وہ دورانیہ جس میں ٹیچر کی جانب سے انفارمیشن جاتا ہے بچوں کو, بچے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس دورانیے کو کہتے ہیں لیکچر میتھڈ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سو کلاس روم کے اندر مجھے جب پتہ چلا انویسٹیگیٹ ہے کہ یہاں سے یہاں تک سمجھ آتا ہے, یہاں سے یہاں تک نہیں آتا, پھر میں وہ انفارمیشن بچوں تک ڈیلیور کروں گا. لیکچر میتھڈ کلاس روم کے اندر ٹیچر فالو کرے گا 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. ریسرچ کہتے ہیں کہ 10 منٹ سے زیادہ اگر ایکٹیو پیسو پروسیس شروع ہے
بھی لرننگ نہیں ہوگی. ہر 10 منٹ کے بعد مطلب 10 منٹ تک اگر ٹیچر بولتے رہے گا تو بچے پک کر سمجھ رہے ہیں, لیکن 10 منٹ سے اوپر آپ بولتے رہے نا, ریسرچ کہتے ہیں وہ باتیں بچوں کی سر کے اوپر سے گزرتی ہیں, بچوں کی سر کے اوپر سے گزرتی ہے. اسی لیے اور ہمارے بہت سارے ٹیچر کیا کرتے 40 منٹ آتے گر 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 پڑھاتے ہیں, آخر میں کہیں سمجھ آئے کہ نہیں سارے بچے. اچھا جی پھر کیا کہتے بچے بھی کہتے ہیں ہاں ٹیچر نے بہت محنت کیا, ٹیچر بھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. پھر بچے کیا کہتے ہیں یار میں نالائق ہوں, مجھے آتا نہیں, میں اسکول پڑھ نہیں سکتا, میں یہ سبجیکٹ مجھے پسند نہیں ہے, یہ وہ نہیں وہ نہیں. مسئلہ ٹیچر کی جانب سے 40 منٹ پڑھا دے تو کیسے. تو میں جب بھی کسی اسکول میں جاتا ہوں, کلاس روم میں بیٹھتا ہوں, ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہوں گر 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 40 منٹ بعد ہے تو میں اس کے گیٹ پر لکھتا ہوں قبرستان. کلاس روم نہیں ہے اور یہ کیا ہے, کیونکہ زندہ لوگوں کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. زندہ لوگ وائبریشن میں ہوں گے, کس میں ہوں گے. دیکھو میں بار بار جو بات کرتا ہوں واپس آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیوں پوچھ رہا ہوں, ایکٹیو آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 منٹ والا سمجھ آ رہا ہے کہ سو کہنے کا مطلب زندہ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے کہ زندہ لوگ وائبریشن میں ہوں گے, زندہ لوگ حرکت میں ہوں گے. سمجھ آ رہا ہے کہ 5 سے لے کر 10 منٹ کے اندر یہ نہیں کہ بس گڑی لگی ہو کبھی 3 منٹ کبھی 4 منٹ کبھی 6 منٹ کبھی 8 منٹ ٹاپک کا مین کنسپٹ اور مین آئیڈیا ڈیلیور کرنا ہے. اچھا جی جب آپ لیکچر میتھڈ فالو کریں گے 10 منٹ تک تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ لرننگ بچے کتنا کریں گے. بعض اوقات ہم اس طرح کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس کارو سے اس طرح نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں بچے جو ٹاپک لرن کریں گے نا وہ 5% ہوگی. اس کے نتیجے میں جو لرننگ ہوگی 5%. اب اگر آپ نے 40 منٹ پڑھایا تو بھی 5% ہوگی, اگر 10 منٹ پڑھایا تو بھی 5%. یہ بات آپ کی مائنڈ میں ہونی چاہیے. میرے پاس سمجھ آ رہا ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹ لرننگ ریشو ٹیچنگ رسپانس دونوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یار ایک چیز کلیئر ہو جائے. اس کے بعد نا ٹیچر کیا کرے گا, زون 3 میں داخل ہوگا. زون 3 میں پھر کہیں زون 3 میں پھر کیا ہے کئی میتھڈ ہے, کئی وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ٹاپک آپ کے سبجیکٹ. زون 3 میں پھر آپ کیا کریں گے, ٹیچر کیا کرے گا, تیسرا میتھڈ آپ کے ٹاپک میں ڈیپینڈ کرے. تو تیسرا میتھڈ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے ڈسکشن ایک میتھڈ ہے, اس کے ذریعے ہم فار ایگزامپل ایک ٹاپک کیسا ہے جس میں مجھے ڈسکشن کی ضرورت ہے. ریسرچ کہتے ہیں کہ ڈسکشن سے 50% لرننگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے 50%. تو 5% یہ ہے اور ڈسکشن کے بعد 50 تو 55 ہو گیا. دیکھو اچھا جی سم ٹائم تھرڈ نمبر جو میتھڈ ہے نا وہ مجھے آج ڈسکشن کی ضرورت نہیں, مجھے ڈیمونسٹریشن کی ضرورت ہے. کیا ہے تو تیسرا میتھڈ کیا ہونا چاہیے, ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے. جیسا کہ میں پریپوزیشن پڑھا رہا تھا تو مجھے تیسرا میتھڈ جو ریکوائرڈ تھا وہ بعد اور جھوٹا میں ڈیمو کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا, اردو میں کہتے ہیں مظاہراتی طریقے تدریس. کیا کہتے ہیں اس کو, مظاہراتی طریقے تدریس. کلیئر ہے کہ نہیں, سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. سو زون 3 میں سر یہ ڈیمونسٹریشن والے پورا ایکسپلین کر لیتے ہیں. ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں سر سم ٹائم آپ جیسا کہ میں نے جوتوں کا ڈبہ اور بال کے سامنے کرا تھا نا تو میں آپ کو پریپوزیشن فردر کرتا ہے. جب میں نے بالوں پر رکھا نیچے مظاہرہ کرا مظاہرہ میں آپ مظاہرہ پیش کریں. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. سم ٹائم تیسرا میتھڈ مجھے ریکوائرڈ ہوگا رول پلے میتھڈ. بعض سبجیکٹ میں انگلش میں اردو میں ہمیں رول پلے ایک آپ انگلش میں سبق پڑھا رہے ہو وہ کہانی کے فارم میں شیر اور بادشاہ وزیروں کے درمیان ایک کہانی. تو ایک بچہ بادشاہ بنے گا, دوسرا بچہ کیا بنے گا, وزیر بنے گا. جو بادشاہ کا رول ہے وہ بادشاہ کرے گا, جو وزیر کا رول ہے وہ وزیر کرے گا, اور ٹیچر اس کو کیا کرے گا, انوالو کرے گا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. سم ٹائم تیسرا میتھڈ آپ کے پاس رول پلے میتھڈ ہوگا. سم ٹائم ایک ٹاپک پڑھانے کے لیے آپ کو تیسرا میتھڈ ریکوائر ہوگا اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ. کیا ہے اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ. فار ایگزامپل میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں, میں نے آج بچوں کو فریکشن سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے, فریکشن. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بچوں آج آؤ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. تو آپ سوچیں کہ سر میتھس اور کہانی, ہمارا تو ایک ہی میتھس کا ایک طریقہ کار ہے کہ بس غر 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 اور غر غر لکھنا ہے. ہمارا تو ایک ہی میتھڈ ہے. لیکن آپ تو کہانی ان میں سے 3 کو کلر کرو, کیا بنے گا. ان میں سے 4 کو کلر کرو, کیا بنے گا. اور آج ونس چیپٹر کی اندر فریکشن چیپٹر پڑھانے سے پہلے میں نے بچوں کو فریکشن کا سمجھایا. پھر آگے ایکسرسائز کے سوالات آئیں گے نا, ایکسرسائز کے سوالات. تو ان میں سے ایکسرسائز کے اندر اگر 20 سوال بھی ہے نا
تو ان میں سے کنسپٹ 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کیا کرتا ہے آپ لوگوں نے ہر سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک سوالات ایک ہی میتھڈ پہ ہوتے ہیں۔ اب میتھس کے ٹیچر اکثر گلہ کرتے ہیں سر کورس ختم نہیں ہوگا، کورس ختم کیسے ہوگا؟ سارے سوالات تو آپ بورڈ پہ حل کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ کا کام تو آپ کراتے نہیں ہیں۔ ایک سوال آپ کرو، سوال نمبر 2 بچوں کو ادھر موقع دے دو، شاباش کرو، اس طرح کرو۔ اگر بچوں نے 2 نمبر سوال کیا تو ٹھیک ہے، تو بہتر 3 اور 4 بالکل ایسا ہی اپنے پورے گھر میں کرنا ہے جی۔ اور آج کے دن 5 سوالات کور ہو گئے جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کی طرف جائیں، سوال نمبر 6 پھر کریں، 7 نمبر بچوں پر پھر کریں، اگر وہ کیسا 8 9 یہ گھر میں کریں، ہو گیا۔ اور 2 دنوں میں ایکسرسائز ختم۔ مسئلہ یہ کہ ہم بورڈ میں لائن لگا کے غر سارے سوالات بورڈ کریں گے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا ٹیچنگ کا۔ ہم نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنا ہے اور ہمیں پروفیشنل میتھڈ کو ہی کرنا ہے۔ تیسرا میتھڈ ہمارے پاس ہوگا پلے وے میتھڈ۔ پلے وے میتھڈز، پلے وے میتھڈ مین گیم کے تھرو سکھانا، گیم کے تھرو سکھانا۔ تو ہم گیم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک گیم بنائیں، اس گیم کا مقصد یہ ہوگا، گیم کا مقصد کیا ہوگا؟ لرننگ۔ فار ایگزامپل آج کا ٹاپک ہے پارٹس آف باڈی، کیا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس باڈی بنا لیتے، پارٹ لاتے ہو، پھر ریڈ کرتے ہیں۔ زون 4 میں ہم کیا کریں گے؟ 50 to 60% لرننگ جب ہو جائے تب ہم کیا کریں گے؟ چھوٹے زون میں ہم میتھڈ فالو کریں گے برین اسٹارمنگ۔ کیا کریں گے؟ برین اسٹارمنگ۔ برین اسٹارمنگ مین کہ ہم اب ان بچوں سے سوالات کریں گے اور ان بچوں کو اس ٹاپک کے اندر ان کو سوچنے پر مجبور کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مجبور کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر بچے سوال کے جواب دینا شروع کریں گے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو بچے صحیح دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو غلط دے رہے ہم اس کو ٹھیک کرائیں گے۔ لیکن زون 4 کے بعد برین اسٹارمنگ کے بعد یہ اپ ٹو 5 منٹ ہوگا۔ یہ اپ ٹو 5 منٹ کے اندر ہم بچوں کو کنکلوژن کرائیں گے کہ جہاں پہ ان کو مزید کلیئر نہیں ہے تو ہم نے ان کے کویسچن سے ان کو دوبارہ سمجھا دیا اور ان کا کلیئر ہو گیا۔ لیکن زون 4 کے نتیجے میں لرننگ جائے گی سیدھا 75%۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ 75% تک جب پہنچ جائے تو اس کے بعد ہم بچوں کو ٹاسک دیں گے اور بچوں کے اوپر ہی کرائیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بچوں پر کرائیں گے، 74% کے بعد بچے اس قابل ہو جائے کہ وہ خود سے کر سکتے ہیں۔ پھر جو بچے کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، جو بچے نہیں کر سکتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو بچے کر سکتے ہیں اور میں نے دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی بچوں نے میرے بعد وہ کام ٹھیک سے کر لیا، تب ان کی لرننگ ریشو بن جاتی ہے 90% تک، 90% تک چلی جاتی ہے۔ مطلب 75% مجھے آئیڈیا کیا، مجھے آنسر بھی دیتے ہیں، سمجھ بھی آ رہا ہے، کنفیوژن بھی ہے۔ اب وہ بچے دوبارہ خود سے کر رہے ہیں، خود سے کرنے کے بعد میں نے دیکھا تو 90% ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اوکے۔ ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب جو بچے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس زون 5 میں میتھڈ ہوگا اور اس میتھڈ کا نام ہے ٹیوٹر میتھڈ۔ ٹیوٹر میتھڈ کیا ہوگا؟ ٹیوٹر میتھڈ۔ ٹیوٹر میتھڈ کا مطلب یہ نہیں کہ ان بچوں کہیں گے شام کو گھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیوٹر کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول ٹریٹمنٹ۔ ہمارے کلاس روم کے اندر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انڈیویجول رسپانس مانگتے ہیں، ان کو 1,00,000 دفعہ سمجھا دو گروپ فارم میں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ انڈیویجول ٹریٹمنٹ، ان کو آپ انڈیویجولی ڈیل کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے نا جو 10 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، وہ انڈیویجول لرنر ہے، وہ تو گھر میں سر اٹھاتے ہیں تو ہر بندہ کے لیے جی، اور جو کلاس میں ہم ٹیچنگ کرتے ہیں وہ تو ہم قوم سے خطاب کرتے ہیں، سنو، وہ سن بھی نہیں سکتے، سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عام لینگویج میں سمجھ نہیں آئے گا، ان کو آپ کامن ایگزامپل دیں گے، لیکن کامن ایگزامپل کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے بچوں کو ٹاسک حوالہ کیا، بچے کچھ کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے میں ان کے گروپ میں جاتا ہوں، ان کو بھی انڈیویجولی سمجھاتا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے سب بچوں کو 90% تک لے کے آئے، 90% تک لے کے آ گئے بچے، یہ کلاس روم مؤثر کلاس روم،
इफेक्टिव क्लासरूम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? Effective classroom. इफेक्टिव क्लासरूम कहते हैं। अब आप बिल्कुल आखिरी हद तक जाए ना, 90% तक लर्निंग 90% से नहीं बढ़ती, जबकि लर्निंग होना चाहिए 100%। जी सो 10% के लिए मैं क्या करूंगा, फिर मैं बच्चों को होमवर्क दूंगा। जो मैंने होमवर्क दिया है ना, कुछ सवाल फिर होमवर्क का मतलब क्या है, कैसे कहते हैं, जो काम दे दे वो मुझे पता है मतलब क्या है। आज जो भी पढ़ा है तो वो रिवाइज करना। होमवर्क का मतलब है रीइंफोर्स द कांसेप्ट ऑफ द आइडिया। आपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को जो कांसेप्ट दिया है, ये बच्चा घर जाए 24 घंटों के अंदर दोबारा इसको रिवाइज करे, रिवाइज करना। और फिर भी अगर बच्चे ठीक करे और अपने सुबह अगर आपने चेक किया ठीक किया, जी तब ये टॉपिक पहुंच जाता है 100%। Sir, to reinforce the concept of द आइडिया that you care in the class. सर ये होमवर्क का concept आप लिख के बता दिया सर, मीनिंग the To reinforce, excuse me sir, to reinforce, reinforce mean कि बच्चे घर जाए दोबारा पढ़े। ठीक है सर। आपने तो 90% तक किया। जी To reinforce the concept of the idea that you clear in the class. क्लासरूम के अंदर आपने बच्चों को जो कंसेप्ट क्लियर करवाया, बच्चे घर जाए और उसको दोबारा पढ़े, 24 आवर्स के बाद वो दोबारा एक दफा टॉपिक 100% तक पहुंच जाए ना, जी बस ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे लेकिन टॉपिक नहीं बात समझ आ रही है। सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग पैटर्न एंड 5 जोन ऑफ टीचिंग। हमें कम से कम माइंड में टीचिंग का पैटर्न बैठ गया कि बाकी जोन में इसको इसलिए डिवाइड किया ताकि हमें हर चीज का सिंपल सी डायरेक्ट से पता क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। Excuse me, sir. Sir, could we have the पंजाई भी है, आइसक्रीम भी है, एक और नाम है वो मशरूम है। ओके जी, और क्या नजर आ रहा है? वो हेड वाला स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, ब्रेन वाला। आइसक्रीम वाला कौन है? आइसक्रीम वाला जो कौन है वो भी नजर आ रहा है। बच्चों ये आइसक्रीम है, क्या है? आइसक्रीम है। ओके। अब वो मैंने आज बच्चों को टॉपिक पढ़ाया है, फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव। क्या पढ़ाया है? एडजेक्टिव इंग्लिश का टॉपिक है। एडजेक्टिव मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आ गया हूँ 50-60% लर्निंग हुआ है और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आ गया डायरेक्ट। सो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि बच्चों एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी। ठीक है जी। तो आप में से हर बंदे ने मुझे आइसक्रीम की एक एक क्वालिटी बयान करनी है। शाबाश। टेस्टी है, टेस्टी है, जबरदस्त। मैं तो देखूंगा टेस्टी, स्वीट है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है, ठंडा ठंडा कूल है, जबरदस्त। और खत्म। रेड होता है, क्रेजी भी। कलरफुल होता है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। और क्रीमी होता है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जॉयफुल होता है, जॉयफुल होता है, जबरदस्त, स्मॉल एक्सीलेंट। एंड बिग होता है, स्मॉल एंड बिग होता है, एक्सीलेंट। मीठा होता है। मीठा होता है, ये तो तो हो गया, सिर्फ गर्मी में खा सकते हैं। हाँ गर्मी में खा नहीं, आजकल तो नहीं सर, गला हरा मरी माल रोड पे जाओ, जैसे सब इमीडिएट मिलेगा। एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। हाँ जैसे इमीडिएट एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। एनर्जीबल है, एनर्जीबल ही हम कह सकते हैं। चलिए और मैं बता, और खत्म हो गया बस। चलिए आइसक्रीम चीप भी है, अट्रैक्टिव भी है, वेनिला भी है, हाँ और क्या है, अट्रैक्टिव भी है, सस्ता भी है, एक्सपेंसिव भी है, और भी होंगे। तो इस तरह आप लोग देखो ना, एक आइसक्रीम की पिक्चर को देख रहे हो और आप क्या कर रहे हैं, ये अमल है ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ आ रहा है? क्लियर है? सोचने पर मजबूर करना, बच्चों से बातें डिराइव करना, लेकिन डिराइव डायरेक्ट नहीं होते क्योंकि आपने 50-60% पढ़ना है। जी सर, अगर मैं कहूँ सर ये मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, मतलब करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि लेसन में करेंगे सर, तो वो कैसे करेंगे लेसन? एक लेसन का आपने जो टॉपिक बताया, जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पे आप, अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर कई मेथड्स हैं। सम टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि मैं कोरेक्शन दूं तो वो फेल करो, ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग जी सोचने पर मजबूर कर। सम टाइम एक डायग्राम, सम टाइम अभी मैं आपको एक और चेंज देता हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता हूं। कितने लाइन हैं? ओके जी। इस 9 लाइनों के बारे में आप लोगों ने सोचना है और इस तरह सोचे कि इस 9 लाइनों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इनसे 10 बन जाए, लेकिन इसमें से हम एक लाइन ऐड नहीं कर सकते, ना कम कर सकते हैं
نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ یہی نئے لائنوں کے اوپر سوچتا ہے. تو جب ہم ایسے کریں گے تو یہ بھی لائن ایڈ ہو گیا. اسٹیٹسٹک میں سر یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایسا کراس میں کر لیتے ہیں، وہ بھی لائن ہو گیا نا. میں نے کہا لائن ایڈ نہیں کر سکتے، نہ لائن ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں نہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بس یہی نئے لائنوں کے اوپر سوچنا ہے. 9 سیٹل بنانا ہے. This is also brainstorm. چلو جی چلو ادھر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 10 بن گیا. یہ داماد اچھا جی اٹس آل اباؤٹ the 5 zone of teaching. Now come to curriculum framework. Curriculum framework کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب ادھر آتے ہیں. پاکستان میں تعلیم کے کریکولم ڈاکومنٹس اگر آپ دیکھیں نا پاکستان کا تعلیمی وہ تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ گریڈ 1 سے لے کر یا پری اسکول سے لے کر ماسٹر تک جو ہم تعلیم دیتے ہیں نا ان کے مقاصد یہ سچائی کے طالب علم بنیں. لیکن آج کل تو جتنا ہم ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اتنی ہماری جھوٹ سب سے زیادہ آئی جاتی ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ مقاصد یہ. اس کے علاوہ تخلیقی تعمیر بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اس چیز کی تو یہ مقاصد پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے تعلیم کے لیے ایک ڈاکومنٹس بنایا جس کو کہتے ہیں کریکولم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کریکولم. کریکولم کیسے کہتے ہیں؟ نصاب. کریکولم بیسیکلی ایک گائیڈ لائن ہے. کیا ہے؟ یہ مقاصد پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ہم نے ایک گائیڈ لائن کی سچائی ہے تو سچائی پورا کرنے کے لیے کتابوں کے اندر انہوں نے کریکولم کے اندر چیزیں ڈالی گئی کہ یار یہ کام اگر آپ کریں گے تو بچوں کے اندر سچائی آئے گی، یہ کام کریں گے تو بچوں کے اندر تخلیقی اسکل آئیں گے، اگر یہ کام کریں گے تو وہ غور و فکر کریں گے. اس کے لیے نیشنل کریکولم گائیڈ لائن بنا ہے اور وہ گائیڈ لائن اس کو ہم کہتے ہیں سمپل سے کیا کہتے ہیں کریکولم از اے روڈ میپ جس پہ ہم اصول کرتے ہیں. کریکولم کے اندر 4 چیزیں ہیں بیسیکلی. نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم SLOs. کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. یار آپ لوگ بولتے ہیں ٹھیک صحیح نہیں کیا دوبارہ بندوبست کرو. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس اس کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ دیکھو کریکولم ہے. کریکولم کے اندر SLOs دیے گئے تھے. SLOs یار یہ چیزیں آپ نے اچیو کر لی ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینٹ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ کنٹینٹ. کتابیں سبق لیسن چیپٹر وغیرہ. اس کنٹینٹ کو پڑھانے کے لیے SLO کو حاصل کرنے کے لیے میتھڈالوجی ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. سمجھ آ رہا ہے کہ اور پھر ان میتھڈالوجی کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے؟ اسسمنٹ. کیا ہے؟ اسسمنٹ جو کہ ہم کرتے ہیں منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں. دیکھو ہر کلاس کے بعد ہم جو فیڈ بیک لیتے ہیں یہ بھی اسسمنٹ ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ منتھلی ٹیسٹ جو آپ لیتے ہیں یہ بھی اسسمنٹ ہے. ٹرم ایگزام جو آپ لیتے ہیں یہ بھی اسسمنٹ ہے. اور یہ جو آپ کلاس روم کے اندر ویکلی ٹیسٹ لیتے ہیں یہ بھی اسسمنٹ ہے. اور جو سالانہ ایگزام آپ لیتے ہیں یہ بھی اسسمنٹ ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم یہ SLO دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ کریکولم فریم ورک ہے. کیا ہے؟ کریکولم فریم ورک. اچھا مزید اس کی طرف لیتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے بیسیکلی کریکولم کے اندر بیسیکلی اگر آپ نیشنل کریکولم ڈاکومنٹس اٹھائیں نا تو اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا چیز ہے. کیونکہ اس کریکولم کے اندر کیا ہے؟ اس کریکولم کے اندر ڈومینز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ڈومینز جس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت نیشنل کریکولم گائیڈ لائن کے اندر یہ 5 ڈومینز ہیں. کیا ہیں؟ 5 ڈومینز 5 ڈومینز ہیں جس کے لیے کریکولم بنائے. میں سے نمبر 1 ہے سوشل ڈومینز. کیا ہیں؟ سوشل ڈومینز. دوسرا ہے ایموشنل ڈومینز. کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ڈومینز. تیسرا ہے کمیونیکیشنل ڈومینز. چوتھا ہے کوگنیٹو ڈومین. اور 5واں کیا ہے؟ فزیکل ڈومین. کریکولم کے اندر بیسیکلی یہ ڈومینز دیے گئے ہیں کہ ان ڈومینز پہ آپ نے بچوں کو ڈیولپ کروانا ہے. تو سوشل کرانا ہے, سوشل سکل اس کے اندر لانا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوشل سکل کون کون سے؟ سوشل سکل میں کیا ہے؟ سوشل سکل میں یہ ہے مخلص رہنا, دھوکہ نہ دینا, جھوٹ نہ بولنا, سچائی پہ قائم رکھنا, دوستی قائم رکھنا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ صبر و تحمل. سمجھ آ رہا ہے کہ محنت کرنا, مسکرانا, برداشت کرنا, ہار ماننا, یہ سوشل ڈومینز ہیں. کیا ہیں؟ اب آپ خود سوچیں نا کہ 16 ایجوکیشن کے بعد ہمارے بندوں کے اندر یہ آج ہی جاتا ہے. نہیں ہے. آج کل جو بندہ دھوکہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں اوہ ڈرتے ہیں صحیح اسکلفل ہے. یہ دھوکہ نہ دینا اسکلفل,
یہ سوشل اسکلز ہے. اسی طرح ایموشنل ہے, خود کو بھی کنٹرول کرنا, معاشرے کو بھی کنٹرول کرنا. ادھر تو ہمارے لوگ جو صاحب جب کالج جاتے ہیں تو اس کے نسل زیادہ ہو جاتے ہیں. جی اس طرح ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کمیونیکیشن ہے جس میں لینگویج ہے, اردو انگلش میڈیم وہ. اس طرح کوگنیٹو ہے, ڈیولپمنٹ آف نالج, اورال انفارمیشن. فزیکل ڈومین ظاہری بات ہے, فزیکل ہیلتھ کا سر یہ کوگنیٹو تو سر کوگنیٹو مین ڈیولپمنٹ آف نالج. کس طریقے سے یہ جو کتابوں کے اندر انفارمیشن معلومات بھی آپ کے پاس ہے, یہ مڈل بھی ہے, ایلیمنٹری بھی ہے, یونیورسٹی لیول بھی ہے. لیکن جس وقت تو ہم کریکولم کے ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں, دیکھیے کوگنیٹو ڈومین بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں فائن موٹر اسکل, گراس موٹر یہی سے لینگویج تک بالکل, لینگویج اینڈ لٹریسی یہ دونوں تھے اس میں بالکل ایسے. اچھا جی, تو یہ 5 کریکولم کے اندر بیسیکلی یہ 5 ڈومینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سارا فوکس اس ڈومین 16 ایئر بعد ہم بچوں کے اندر یہ ڈومینز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایسا پاکستان کا سوچ ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ابھی تک کامیاب نہیں اس میں کہ سارے ایک بندے میں ہوئے. اچھا جی, پھر کریکولم ڈومینز کور کرنے کے لیے کریکولم نے لرننگ ایریا دیا ہے. کیا دیا ہے؟ یہاں پہ لرننگ ایریا سے بنا سبجیکٹ ہے. کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. ڈفرنٹ سبجیکٹ انہوں نے دیے. یہ ان سوشل, ایموشنل, کوگنیٹو, ان ڈومینز کو ڈیولپ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ لرننگ ایریا موجود ہے جس کو ہم نام بولتے ہیں سبجیکٹس. انگلش ہے, اردو ہے, میتھس ہے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جو بھی سیکشن دیکھیے, جس لیول پر جو سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں یہ سارے لرننگ ایریا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ لرننگ ایریا. پھر اس لرننگ ایریا میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ فار ایگزامپل دیکھو, انگلش ایک لرننگ ایریا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ کمپیٹنسی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کمپیٹنسی. کمپیٹنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 ایئر بعد, سمجھ آ رہے ہیں, یا 16 ایئر بعد ایک بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ مطلب سچ بول سکے, وہ دھوکہ نہ دے, وہ مخلص بن جائے. میری بات سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یا وہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکال سکے. کلیئر ہے سمجھ؟ وہ حج خود سے ادا کر سکے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی کمپیٹنسی. After completion of the curriculum, student will do it. وہ بچہ خود سے کر سکتا ہے, یا وہ بچہ اس کا کمپیٹنسی بھی مطلب یہ جو لرننگ ایریا ہم نے بتائے بچوں کو, ان کو کور کرنے کے بعد بچہ اس قابل ہے کہ وہ خود سے کر سکتا ہے. کمپیٹنسی کے بعد جی اسٹینڈرڈ ہے. کیا ہے؟ ہاں اسٹینڈرڈ ہے. کر سکے تو کس حد تک کر سکے؟ ایک بندہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہ بولے, لیکن کس حد تک نہ بولے؟ بندوق سامنے ہو, بولے کہ نہیں بولے؟ آج کل تو بندوق کا دور ہے نا. چلو جی, تو اسٹینڈرڈ, اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے کہ معیار, کون سے معیار پہ وہ. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ یار گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک بچوں کو ان کی لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے. اب لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اسکل ایک واسٹ ایریا ہے, لیکن اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ گریڈ 5 کے بچہ کس قابل ہوگا؟ تو گریڈ 5 کے لیے پھر ہر ایک گریڈ کے لیے انہوں نے کیا بنایا؟ اسٹینڈرڈ. گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک ایک اسٹینڈرڈ ہے, گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 8 تک ایک اسٹینڈرڈ ہے, گریڈ 8 سے لے کر گریڈ 12 تک کیا ہے؟ ایک اسٹینڈرڈ ہے. پھر یونیورسٹی میں آج کل جو بی ایس ہے یہ الگ ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور فلاسفی اور ماسٹر آف فلاسفی اینڈ ڈاکٹر آف فلاسفی یہ الگ ایک اسٹینڈرڈ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے بعد ایک بندہ ایک لرننگ ایریا کے اندر اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, معیار کیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے بینچ مارک. کیا ہے؟ بینچ مارک. بینچ مارک کہتے ہیں آفٹر دا ایئر, آفٹر دا ٹرم. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے پہلے ٹرم میں بچوں کو 4 یونٹ سکھائے, اب اس 4 یونٹ میں بچوں نے کیا سیکھا؟ آفٹر کمپلیشن آف دا ٹرم یا اینول, سال کے بعد یا ٹرم کے بعد یا سیمسٹر کے بعد بچوں کی, تو اس کو ہم کہتے ہیں بینچ مارک. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سر اس کی ایکچوئل میں کیا ہے جی؟ بینچ مارک اگر آپ اصل میں نیٹ پہ دیکھیں تو بینچ مارک کی جب پاؤں رکھ لینا, پاؤں اور وہ اٹھائے اور دوسرا بندہ ہے اور اس طرح پاؤں رکھ, قدم پہ قدم, قدم پہ قدم, تو ایک قدم پہ قدم پہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بینچ مارک. ہاں بینچ مارک. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک ٹرم کے بعد, ایک لیول کے بعد, ایک سٹیپ کے بعد آپ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسیلوز ڈیلی. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ مطلب ایک چیپٹر ہے نا, 3 چیپٹر پڑھانے کے بعد بینچ مارک ہوتا ہے. ہر ایک چیپٹر کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
اس سے ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. تو ہم ڈومین سے اس لو پہ پہنچے ہیں, لیکن جو کریکولم بنا ہے نا یہ صرف ڈائریکٹ کریکولم نہیں کہ زکوٰۃ ڈالو 5ویں میں, اسٹڈی میں زمین کی گردش ڈالو, یہ تو ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے بنائے ہیں ڈومینس. ان ڈومینس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے سوچے ہیں. آج کل دیکھیں 6-7 انہوں نے جیوگرافی کا ٹاپک انکلوڈ کیا, یہ کہ نہیں کیا پتہ نہیں. 6-7 میں جیوگرافی کا پہلا اسٹڈی میں پورشن ہوتا تھا, ابھی الگ سبجیکٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یار اس میں بچے کی صحیح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جیوگرافی میں. ہمارے لوگوں کو جیوگرافی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, سمجھ آ رہا ہے کدھر. سو ابھی تو ڈیولپمنٹ ڈومینس کو کور کرنے کی لرننگ ایریا وہ بناتے ہیں, وہ اس کو ہم ان دا فارم آف سبجیکٹ کہتے ہیں. اس سبجیکٹ میں بچے کیا سیکھیں گے, بس مثال کے طور پر انگلش ایک سبجیکٹ لینا, سو گریڈ 1 سے لے کر ماسٹر تک بندے نے ایک سبجیکٹ پڑھ لیا, سمجھ آ رہا ہے. اب اس کی کمپیٹنسی کیا ہوگی, مطلب وہ کیا کر سکتا ہے, سمجھ آ رہا ہے کدھر. اس کے بعد کیا ہے کمپیٹنسی کے بعد اسٹینڈرڈ دیکھیں یار, لیول ٹو لیول ہم دیکھیں کس کی اسٹینڈرڈ کیا ہے. گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک کیا سیکھے گا, گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 10 تک کیا سیکھے گا, سمجھ آ رہی. اچھا جی, پھر اسٹینڈرڈ میں کیا ہوتا ہے بیچ پاتے کہ ہر سال کیا سیکھے گا, پہلے اسٹیپ میں کتنا سیکھے گا, دوسرے میں کتنا سیکھے گا, تیسرے میں کتنا سیکھے گا, اور اس روز میں ڈیلی اس میں کتنا سیکھے گا. بس ایک کریکولم فریم ورک کا ہمیں یہاں تک سمجھ آنی چاہیے. باقی ہم رائٹر نہیں کہ کتاب لیں گے, دیکھیے جی کم از کم ہمیں سمجھ. ہمارے پاس کیا ہے اسسمنٹ ہے, کیا ہے اسسمنٹ. جی اسسمنٹ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسلو کا اسٹرکچر کس طرح ہے. فار ایگزامپل دیکھو اسلو اسسمنٹ ہم کرتے تھے کس طرح کرتے ہیں. دیکھو دیر آر 2 ٹائپ آف اسسمنٹ. دیر آر the one is known as summative assessment. Sorry, the first one is known as formative assessment. کیا ہے formative assessment. The one is known as formative assessment and the second one is known as summative assessment. دونوں میں سمجھانا ہوگی. تو what is mean by formative assessment? Sir, the first one is formative. Formative, F-O-R, formative. Formative assessment means assessment for learning. Assessment for. آج آپ ایک ٹاپک پڑھا رہے ہیں نا, اور کلاس کے آخر میں آپ بچوں سے اس لیے پوچھ رہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, یا سبق کے دوران آپ بچوں سے سوالات کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, فارمیٹیو اسسمنٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, اسسمنٹ فار لرننگ. اسسمنٹ فار لرننگ, بس میرے خیال میں فرق سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اور سمیٹیو اسسمنٹ میں اسسمنٹ آف لرننگ. اسسمنٹ آف لرننگ کہ ٹرم کے بعد ایک چیپٹر کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قابل ہوگی. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ مجھ سے سیکھیں, اور ایک سوال اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کی سیکھنا جانتا ہوں. تو فرق ہوگا نا. اوکے, تو اس وقت ہم دونوں پہ کلاس روم کے اندر جو کہ ہمارا فارمیٹیو اسسمنٹ, لیکن کلاس روم چیپٹر کے بعد جو منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ٹرم ایگزام ہوتا ہے, جو اینول ایگزام ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو اسسمنٹ, سمیٹیو اسسمنٹ. سمیٹیو اسسمنٹ کی پیٹرن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں پیٹرن. ڈفرنٹ اسکولس کے ڈفرنٹ پیٹرن ہیں. ان میں سے ایک ہوتا ہے سلیکٹیو ریسپانس کوسچن. کیا کہتے ہیں اس کو, سلیکٹیو ریسپانس کوسچن, ایس آر کیو. کیا کہتے ہیں اس کو, ایس آر کیو, سلیکٹیو ریسپانس کوسچن. سلیکٹیو ریسپانس کوسچن کی 3 سٹیپس ہیں, 4 سٹیپس ہیں بلکہ. ان میں سے نمبر 1 ہے ایک فلنگ دا بلینکس ہے, کر سکتے ہیں. ایک ہے ملٹیپل چوائس, ایک ہے میچ دا کالم, اور ایک کیا ہے ٹرو فالس. میری بات سمجھ آ رہی ہے. تو ان 4, اب ہم ایک سوال کے بارے میں ان کی اصولوں کو صحیح جانچنے کے لیے ہم ان 4 اصولوں پر بچوں سے اسسمنٹ کرا سکتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایس آر کیو, سلیکٹڈ ریسپانس کوسچن. دوسرا ہے ہمارے پاس آر آر کیو, ریسٹرکٹڈ ریسپانس کوسچن. کیا ہے ریسٹرکٹڈ ریسپانس کوسچن, مین شارٹ کوسچن. کیا ہے شارٹ. آپ ایک ایسلو کے بارے میں ان کی ایک اسپیسیفک لیول جاننے کے لیے پھر کیا کریں گے, آر آر کیو کریں گے. کیا کریں گے, ریسٹرکٹڈ ریسپانس کوسچن. اور لاسٹ ون کیا ہے, سی آر کیو, کنسٹرکٹڈ ریسپانس کوسچن. کیا ہے
कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन मीन लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आप एक एसएलओ को सर से लेकर एंड तक देखना चाहते हैं, समझ आ रही है? देखो प्रीपोजिशन पे एक टॉपिक है तो उसमें 3 एसएलओ होते हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो प्रीपोजिशन को डिफाइन कर सके। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिफाइंड प्रीपोजिशन विद एग्जांपल, समझ आ रहा है कि नहीं? ये कोई कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उसमें मैंने तो यार मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में दिया कि ओनली डिफाइन प्रीपोजिशन। तो ये स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में एसएलओ का एक खास ईजा देखना चाहता हूँ, मुझे बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसमें लेवल डायग्राम भी आता है, क्या आता है? सम सब्जेक्ट में क्या आता है? लेवल डायग्राम। इसमें कई सारे सवाल आते हैं। चलिए मुझे ये बताएं ना, यू नो जिग्सा मेथड? जिग्सा मेथड नहीं जानते? सुना भी नहीं है। पजल को सर। हाँ, पजल गेम जो होते हैं इंग्लिश के और सोशल स्टडी की एक्सरसाइजों में आप देखें ना, अगर इंग्लिश मीडियम है तो उसमें देखिए ना, उसमें एबीसी दिया गया है, कहते हैं नीचे वर्ड्स ढूंढ लो। समझ आ रहा है कि नहीं? या एक स्नैक बनाया है, इसमें बीच में कुछ वर्ड्स है, इसमें दरमियान में एक ऐसा वर्ड एंड करो जिससे पूरा वर्ड्स बन जाए। फॉर एग्जांपल एस लिखा है, बीच में जगह छोड़े एन है लिखा है, तो इसमें हम यू डाले तो ये केवल सन बन जाता है, इसको सर कर देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? वो कौन से इन तीनों में से कौन से नहीं आता है? ये सर ये फर्स्ट वाले में एमसीक्यूज टाइप में सर, इसके में नहीं है सर, SRQ एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ब्लैंक्स वाले है सर, वो जी पहले वाले में आता है कौन से वाले में आते हैं मैडम? सर वो एक किस्म की ब्लैंक्स है, ऊपर वाली में आ जाता है। सर वो आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, दूसरे नंबर शॉर्ट क्वेश्चन। नहीं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आप देखो ना, 4-5 चैप्टर के अंदर जितनी भी वर्ड्स दिए गए ना, सारे वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा है सन, अगर सिर्फ सन में इसमें एक लिखा है, लेकिन हमें आगे देखिए स्नेक के अंदर पंछी और उसके अंदर देंगे, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक एसएलओ को, और इसके लिए आफाक के बहुत अहम ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं LMS। हमारा LMS है, नाम सुना है? सर मैंने क्यों आपको नाम नहीं सुना? LMS एक बला है, वो सब कान है। LMS हमारे सॉफ्टवेयर है, इस पे हम देखो अगर रिसर्च की तरफ जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाए तो टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना, पेपर बनाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और उसके लिए हमने क्या किया, टीचर से एरिया काट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे स्कूल का पेपर बनाना इंतहाई मुश्किल था, तो इस वजह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें हमारे पास 40,000 क्वेश्चन बैंक है, समझ आ रहे कि नहीं? उसमें एक टीचर 1 मिनट के अंदर 30 पेपर जनरेट कर सकता है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर में लगे जाऊँगा, वहाँ पे ये 3 फॉर्म में होंगे, उनमें मैं सेलेक्ट करूँगा कि यार मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टर्म में पढ़ाए हैं 3 चैप्टर, तो मैं इसमें दूंगा 3 चैप्टर में पेपर बनाने चाहिए। वो हमसे सवाल आगे करेगा कि यार शॉर्ट क्वेश्चन कितना डालना है, सॉरी फिंग द ब्लैंक्स कितने डालना है, उसके नंबर कितने हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरह उसके अंदर ट्रू एंड फॉल कितने डालना है, ये हम कहते हैं यार 10 डालो 5 नंबर है, 5 डालो 5 नंबर है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो साथ साथ आप उसको करते जाए, आखिर में जब आप नीचे तक आएंगे ना तो वो आपसे ऑप्शन देगा कि यार हाउ मेनी पेपर यू रिक्वायर्ड। सो एट अ टाइम 30 पेपर आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप एक क्लिक करेंगे, एकदम आपके पास एक फोल्डर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर 30 डिफरेंट पेपर होंगे। अच्छा, 30 डिफरेंट पेपर के साथ साथ एक 30 आंसर की भी आएगी, समझ आ रहा है कि नहीं? सो चेकिंग में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही असेसमेंट पर आए तो उसमें फिर एसएलओ को आप सही जो है ना वो करा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? फिर आप लोगों ने बैठना है, सबसे पहले एनुअल एकेडमिक प्लान ड्रा करना है, समझ आ रहा है कि नहीं? एनुअल एकेडमिक प्लान ड्रा कर सकते हैं? कभी नहीं किया है। कभी किया नहीं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे साथ ना व्हाट्सअप नंबर शेयर करें, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करें, ठीक है जी? ओके, देखो सबसे पहले ना बहैसियत टीचर और बहैसियत मैनेजमेंट, जब हम एजुकेशन की फील्ड में आए तो हमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता होता है। उनमें से नंबर 1 ये कि यार हमें अपने स्कूल्स के वर्किंग डेज का पता होना चाहिए। इस वक्त एक प्राइवेट स्कूल के लिए साल में वर्किंग डेज वैसे कितने होने चाहिए? जैसे पाकिस्तान में 2 तरह के स्कूल हैं। कुछ स्कूल ऐसे जो हफ्ते में 2 छुट्टियां करते हैं, संडे ऑफ, और कुछ स्कूल जो है ना हफ्ते में 1 छुट्टी करते हैं। वो आपको पता होगा, इधर भी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 65% स्कूल ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 छुट्टियां करते हैं। 65%। 35% स्कूल ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 छुट्टी करते हैं। अब वर्किंग डेज की बात है तो ऐसे स्कूल जो हफ्ते में 2 छुट्टियां करते हैं
اور کوئی कैटास्ट्रॉफिज्म ना आए, कुदरती आफत ना आए, तो उनके पास साल में वर्किंग डेज आती है 180 दिन. लेकिन कौन से स्कूलों के पास जो हफ्ते में 2 छुट्टी, जो स्कूल हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी करते हैं ना, उनके पास साल में वर्किंग डेज आती है 216 दिन. 216. पंजाब में 217 थे, केपी में 216 थे. ये कम मुहर्रम छुट्टी देते वो नहीं देते. मेरे पास समझ आ रहे? ओके. ये 216 दिन हमारे पास आ गए, जैसे नॉर्मल आनी चाहिए. फिर जाहिर बात है हमारी कुछ प्राइवेट स्कूल्स की इस तरह तक कि हमारे आपस में स्टैंड तो नहीं है ना, मतलब स्टैंड का मतलब ये कि एक खास बंदा तो नहीं कि बस हमारे को रूल्स लागू करे. हाँ, कुछ छुट्टियाँ लोकल हम देते हैं. हम जिस दिन हमारा पीटीएम होता है सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चों की छुट्टी होती है, आज छुट्टी की, तो फिर भी नहीं करता है आप. लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साल में अपनी वर्किंग डेज फाइंड करना है. समझ आ रहा है कि नहीं? तो 216 वैसे आते हैं, लेकिन आपके काटने के बाद मतलब 208, 207, 206, 205 इस तरह जाएंगे. फिर आप अपने स्कूल में देखेंगे कि यार आपके स्कूल में टोटल एग्जाम कितने लेते हैं. यहाँ पे टोटल में 3 टर्म है. एक एग्जाम पे कितना टाइम लग जाता है? कोई 25-12 नहीं, आप क्या करते हैं सर? ये 10 दिन तो पेपर होते हैं. एग्जाम होता है सर. 10 दिन एग्जाम होता है. हाँ, फिर उसकी वो रिजल्ट तैयार होते हैं, फिर 15 डेज लगते हैं. 15 डेज लगते हैं. 15 डेज. नहीं, ये थोड़ा सा लंबा करते हैं, छुट्टी बीच में आती है तो उसको तो लंबा. जैसे 15 डेज होनी सर चाहिए. इससे पहले हम 20 दिन जो है तैयारी चलो के जी, लिए 2 टर्म एग्जाम में तो 30 दिन हो गए. 205 में से 30 निकालो. कितना है? 175 फॉर एग्जांपल. आपके पास टोटल वर्किंग डेज कितने आ गए? 175. ये जो 175 आपके पास आ गए, ये टीचिंग डेज आ गए, वर्किंग डेज नहीं है. वर्किंग डेज 205 थे. समझ आ रहा है कि 200 फॉर एग्जांपल 175 डेज पीरियड. अब हमने क्या करना है? अब हमने प्लान ड्रा करना है. क्या करना है? प्लान. अब जिस बंदे को जो सब्जेक्ट असाइन हुए ना, वो बंदा क्या करेगा? अपना सब्जेक्ट ओपन करेगा और नंबर ऑफ चैप्टर काउंट करेगा और 175 पे डिवाइड करेगा. आपके पास एक चैप्टर पढ़ाने के लिए दिन आएंगे. क्या आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल आपके इसमें है 15 चैप्टर है मैक्सिमम, तो 15 को 175 पे डिवाइड करो कितना है? मोबाइल नंबर कितने सर? ये 15 देना है. एक चैप्टर पढ़ाने के लिए आपके पास कितने? 15. देखो मुझे एक चैप्टर फाइंड हो गया. अच्छा, इनमें से 12 चैप्टर लेंथी होती है, 12 चैप्टर शॉर्ट होती है. फिर ही करते हैं. समझ आ रहा है कि? फिर मैं चैप्टर ओपन करूंगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स काउंट करूंगा, बल्कि चैप्टर के अंदर एसएलओ काउंट करूंगा. क्या करूंगा? चैप्टर के स्टार्ट में एसएलओ दिए गए, तो एसएलओ काउंट करूंगा फिर, और वो एसएलओस को फिर क्या करूंगा? 15 डेज पे डिवाइड करूंगा. तो एक दिन एक एसएलओ को पढ़ाने के लिए सम टाइम आपके पास 2 दिन भी आएंगे, 3 दिन भी आएंगे, और सम टाइम आप एक दिन में 2 एसएलओ भी पढ़ा सकते हो, 3 भी पढ़ा सकते हो. फिर मुझे आज के दिन 2 दिनों में या एक दिन में एक एसएलओ मिल गया, तो एक दिन में मेरे पास 40 मिनट का टाइम है. क्या है? फिर उस एक चैप्टर के अंदर हम इंफॉर्मेशन को अपने अंडरलाइन करेंगे. इस एक टॉपिक के अंदर बच्चे क्या सीखेंगे? डेफिनेशन सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, तो उसको 40 मिनट में डिवाइड करेंगे. तो ये सालों से हम कहाँ पे आए? मिनटों में आए. जो मिनटों पे हम आए नहीं ले सकते. वो एक क्वेश्चन बना है. और मैं आप लोगों को सब आपको मैं लेसन प्लान का एक फॉर्मेट सेट करूंगा ना, ठीक. उसमें जो है ना, फॉर एग्जांपल लेसन प्लान का पहला फॉर्मेट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ. आप साथ नोट भी करेंगे. फैक्चुअल पार्ट ऑफ द लेसन, उसको फैक्चुअल FE फैक्चुअल पार्ट ऑफ द लेसन, और उर्दू में कहते हैं सबक का बुनियादी हिस्सा. क्या है? बुनियादी. ओके. फैक्चुअल पार्ट में क्या आता है? फैक्चुअल पार्ट लेसन प्लान का वो हिस्सा जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टॉपिक्स लिखते हैं और पीरियड्स लिखते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं? लेसन प्लान का पहला पोर्शन आपको अभी दिखाऊंगा. डेज, टॉपिक्स, डेट, सब्जेक्ट और टीचर नेम और पीरियड्स. 4 है, 5th है, 3 है, 2 है. इसको कहते हैं फैक्चुअल पार्ट ऑफ द लेसन. मैं आपको एक लेसन प्लान फॉर्मेट दूंगा. ओके जी. उसके बाद दूसरा है टीचिंग रिसोर्स मटेरियल. ना सॉरी, दूसरा है कि एसएलओस. क्या है? एसएलओस. हाँ, आज आपके टॉपिक के मकसद क्या है? देखिए जी, 1 है, 2 है जी. आप एक एसएलओ कराना चाहते थे, एक एसएलओ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो करा. उसके बाद है टीचिंग रिसोर्स मटेरियल.
टीचिंग रिसोर्स मटेरियल कि आज के इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए। चौथा कंपाउंड्स हैं टीचिंग मेथडोलॉजी, आपका तरीके तदरीस क्या होगा। इसमें आप पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आप लेक्चर के जरिए डिलीवर करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए रोल प्ले के जरिए जो आपको जरूरत है। फिर इसके बाद 4 नंबर के बाद होगा 5 नंबर हमारे पास क्या होगा, असेसमेंट होगा। क्या होगा? हम ये पूछना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर भी हो सकता हाँ, असेसमेंट की कही है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, वर्कशीट भी फिर सकता है, उसमें ओके। उसके बाद क्या है, असेसमेंट के बाद क्या है, असेसमेंट के बाद है होमवर्क, घर का काम। जब आपको पता चले कि बच्चों को समझ आ गया तो फिर आप क्या देंगे। और 7 नंबर है कि टीचर फीडबैक। क्या है? टीचर फीडबैक कि टीचर अपने क्लास के बारे में ये सोचेगा कि यार आज हाई अचीवर कितने बच्चे थे मेरे पास, स्लो अचीवर कितने थे, मीडियम अचीवर कितने थे, ये सारे नेक्स्ट टाइम वो बच्चों के बारे में सोचेगा। तो ये एक लेसन प्लान का। अच्छा जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, सो प्लीज हाउ मेनी स्क्वायर कैन यू काउंट। ये कहने का मतलब कुछ और, क्रिटिकल थिंकिंग की बात। आप जो कर रहे हैं ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? 16 इसके अंदर है स्क्वायर जी, और एक बाहर वाला है। आप देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इस तरह जिस बंदे का जितना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होगा, ये उसको उतना ही ज्यादा स्क्वायर। ताकि मतलब आप सर मैंने कहा हाउ मेनी स्क्वायर कैन यू काउंट, आप कितना काउंट कर सकते हैं। हमें समझे इसके अंदर काउंट करना है, वही बात जो है, नजर आ रहे हैं ना वो काउंट करना है। क्रिटिकल। आपने जिस तरह जवाब दिया ना, मैं पहले से रेडी वाले को बोला होगा वो मुझे पता है 60। हाँ सही है। फिर आपके 60 एजुकेशन में क्या फर्क है? क्रिटिकल थिंकिंग। सवाल है 121 डिवाइड बाय 2। इसको ऐसे डिवाइड करें कि कंप्लीट डिवाइड ही हो जाए, चाहे अशारा में जवाब क्यों ना आए। कौन करेगा? अरे बहुत लोग मुझे बताया कि सवाल ठीक है गलत है। सवाल ठीक है गलत है। 1 के बाद है सर एक दाया माता हुआ है, माता ये गलत है कि सही है, बस यस नो। मुझे तो पता ही नहीं है कि गलत है। ठीक नहीं है सर। आप तो गलत है। इसको फिर प्रूव करना भी पड़ेगा ना, ये कह रहा है कि ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? अब हम इसको सही करने की कोशिश, ठीक है? कैसे? सुनो, अब आपको मैथ्स में मजा आएगा। कैसे? ये 2 है और ये 1 है। ये 1 2 से कम है, हमने इसके साथ क्या मिलाया? 2। यहाँ तक तो ठीक है, 2 6 ठीक है जी। 12 से 12 में आंसर क्या था? नेक्स्ट आंसर क्या है? 1। नॉर्मली लोग क्या करते हैं? पॉइंट ऊपर लगा देते और 0 यहाँ पे नीचे लगा देते। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स का एक उसूल है, मैथमेटिक्स का एक रूल है, और वो रूल ये है कि मैथमेटिक्स में हमेशा डिवीजन में आप पॉइंट ऊपर तब लगाएंगे जब नीचे आपके पास रिमाइंडर आ जाए। क्या आ जाए? यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 है, ये 1 तो रिमाइंडर नहीं है, इसको तो हमने ऊपर से रिमाइंडर नहीं जो इन दोनों के बन जाएगा, वो तो 0 था, लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? ये 1 आए तो 1, अगर हम इस पर पॉइंट लगाते तो देखो गलत आंसर आ रहा है, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। रूल्स क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में पॉइंट हमेशा तब लगे क्लास में लड़ो ना टोल ना बोल सकती बोल रहे और टोल भी अगर प्यार आओ, और जब आप छुट्टी करते तो लोग क्या करते हैं? नजर आ गए मजा होगा ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप जब बच्चों को रूल्स पे समझाते हैं, सवालों पे नहीं, रूल्स पे समझाओ। क्या करो? मैंने आपको एक रूल्स पे समझाया ना, आप इस किस्म के लाभ को सवाल भी आपको डेवलप कर सकते कि नहीं कर सकते। फिर मैथमेटिक्स के अंदर ये भी खासियत है, क्वालिटी है कि आपने एक दफा एक सवाल ठीक किया ना तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, खुश होगा अल्लाह। लेकिन ये भी खास नुकसान है कि अगर आपका एक सवाल गलत हो गया तो आप जिंदगी भर में तब देखेंगे। इसलिए आप इस तरह इंटरेस्ट करें, ठीक है? क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم. ریسپیکٹڈ ٹیچر السلام علیکم. ٹریننگ سیشن کا نارملی ہم آغاز انٹروڈکشن سے کراتے ہیں, اور ریسرچ کہتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر جب تک ٹیچر اور لرنر کے درمیان کلوزنس نہیں ہوگا تب تک ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو نہیں ہوتی. سو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنانے کے لیے انٹروڈکشن کی ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے, لیکن کیونکہ آلریڈی ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہو چکے ہیں تو اسی لیے میں ون سائڈ انٹروڈکشن کراؤں گا اور ون سائڈ جو ہے وہ اسکپ کراؤں گا. چلیے, میرا نام عدنان امین ہے. کوالیفیکیشن کے لحاظ سے میں ایم فل ہوں. جہاں تک پروفیشنل ٹریننگس کی بات ہے تو 5 ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ لیول کے ٹریننگ حاصل کی ہے. سولوشن ٹری ایک آرگنائزیشن ہے USA کی, وہاں سے 6 منتھ کا ایک ڈپلوما کروا چکا ہوں. فنش ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ پولر پارٹنر سے بھی 6 منتھ کا ایک ڈپلوما کروا چکا ہوں. انٹرنیشنل اسکول آف شنگائی چائنا سے بھی 3 منتھ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اباؤٹ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن پہ. ساؤتھ کوریا پری پرائمری اینڈ پرائمری سسٹم سے ٹیچنگ لرننگ اسسمنٹ پہ بھی 3 منتھ کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں. اور جیپنیز ایجوکیشن کمپلیکس جاپان ٹوکیو سے 3 منتھ کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں اباؤٹ ٹیکنالوجی ورسز ایجوکیشن سسٹم اینڈ 21st سینچری لرننگ اسکلس پہ. سو میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے نیشنل سائٹ پہ یا انٹرنیشنل سائٹ پہ, میں کوشش کروں گا کہ آج کے دن وہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. رہائشی تعلق میرا پشاور سے ہے اور اکراس دا پاکستان سیشن کنڈکٹ کروا چکا ہوں. 10 سال میرا ہو گیا آفاق میں. اس 10 سال کے عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچروں کو ٹرین کر چکا ہوں. اس میں سے گورنمنٹ ٹیچر بھی شامل ہیں, سیمی گورنمنٹ بھی شامل ہے, اور کچھ مینجمنٹ کیڈر کے لوگ بھی شامل ہیں. پیرنٹل انوائرمنٹ پہ میرا کافی ایکسپیرینس ہے, پیرنٹس پہ کافی کام کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی جتنی نیڈ ہے اور وہ کوشش کروں گا کہ وہ پورا کروں تقریباً. ٹھیک ہے, یہ میرا مختصر سا تعارف تھا. اب ہم جاتے ہیں سیشن. سو آج کے سیشن کے مقاصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کون کون سی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ایک سب سے پہلے ہم ڈسکشن کریں گے ٹیچنگ کے حوالے سے کہ یار ٹیچنگ ہے کیا چیز, اور ہم ٹیچر ہے تو بحیثیت ٹیچر ہماری کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاس روم کے اندر ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ڈفرینٹ ٹاپکس یا ڈفرینٹ سبجیکٹ کو ٹیچ کرنے کے لیے, اور 40 منٹ کا جو دورانیہ ہے یہ ہم کلاس روم کے اندر کیسے گزاریں گے. تھرڈ ہم ڈسکس کریں گے کریکولم فریم ورک کیا چیز ہے, کریکولم جو ہم اس وقت پڑھا رہے ہو وہ. اور فورتھ نمبر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی ہم اسسمنٹ کرائیں گے تو کیسے کریں گے. اسسمنٹ ہے کیا چیز, کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے, اور اس وقت بورڈ کا پیٹرن کیا ہے, ہمارے اسکولس کا پیٹرن کیا ہے. تو جب تک نیچے سسٹم کا اپر سسٹم کے ساتھ لنک نہیں ہوگا تب تک ہم آگے جا نہیں سکتے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپر سسٹم کا نیچے سسٹم کے ساتھ لنک بنا کے ہم, اور نیچے سے ہی ہمارا سسٹم ٹیچنگ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ چند مقاصد تھے آج کے ٹریننگ سیشن کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں گے.